اب اس کے علاوہ جو ادارہ شماریات کے اپنے نمبرز ہیں، اب اس میں رواں مالی سال کے پہلے 5 ماہ میں تجارتی خسارے کا ذکر ہے، اور یہ ہے کہ درآمدات بڑھی ہیں، برآمدات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جولائی سے نومبر تک کے سٹیٹسٹکس جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو خسارہ ہے وہ 37.17% کا ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ آئی ایم ایف ہمیں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ سرکاری اداروں کی آپ نے کارکردگی بہتر کرنی ہے تو آپ پرائیویٹائزیشن کے عمل کو تیز کریں۔ یہ بڑے چیلنجز ہیں، نیئر فیوچر میں اچیویبل ہیں یہ؟ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور نیئر فیوچر میں تو میرا نہیں خیال اچیویبل ہوں گے۔ یہ لانگ ٹرم چیلنجز ہیں پاکستان کے لیے۔ میرے خیال میں پرائیویٹائزیشن میں پھر بھی شاید کچھ رفتار پیدا ہو جائے، پاسبلٹی ہے اس چیز کی، خاص طور پہ اگر اپنی بہت ساری ریکوائرمنٹس اور ڈیمانڈز جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ ابھی الگ کر دے۔ مثال کے طور پر پی آئی اے میں اگر وہ فل مینجمنٹ کنٹرول دینے کے لیے تیار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ مزید پھر کچھ اور انٹرسٹ پیدا ہو جائے پرائیویٹ سیکٹر میں، اور میرے خیال میں پاسبلٹی ہے کہ یہ فسکل ایئر ختم ہونے سے پہلے پی آئی اے کی کچھ ہو جائے پرائیویٹائزیشن میں ایکٹیویٹی۔ پاسبلٹی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوگا، لیکن ریئلسٹک ہے۔ لیکن اور جو باقی چیلنجز جن کا آپ نے ذکر کیا، جیسے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں جو خسارہ پیدا ہو رہا ہے اور انکریز کرتا چلا جا رہا ہے، یہ کافی ایک پرانا پیٹرن ہے جو ریپیٹ ہو رہا ہے دوبارہ سے۔ جیسی ہماری معیشت میں رفتار پیدا شروع ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی سی بھی ہو، تو ایک دم سے ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے میں جانا شروع ہو جاتا ہے، اور اس چیز کو اگر قابو نہ کیا گیا تو 1 یا 2 سالوں کے اندر اندر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دوبارہ سے ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیفالٹ پہ ہم لوگ دوبارہ پہنچنے والے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ایک پرانا پیٹرن لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے، اور اس کو کس طرح سے اوائڈ کیا جائے آئی ڈونٹ نو۔ دوسرا جو آپ نے ذکر کیا تھا فسکل اکاؤنٹ میں جو خسارہ پیدا ہو رہا ہے، وہ بھی ہے تو ابھی ایک سگنل، لیکن اتنا بڑا سگنل نہیں ہے ابھی جتنا ایکسٹرنل اکاؤنٹ سائڈ پہ ہے، اور وہ بھی جیسے آئی ایم ایف رپورٹ ابھی نکلے گی، لیکن فی الحال جو انہوں نے کہا ہے کہ پرائمری بیلنس جو ہے وہ سو لانگ ایز سرپلس میں رہے تو اوور آل فسکل فریم ورک پھر بھی تھوڑا سا مضبوط رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ تو آئی تھنک ادھر پھر بھی تھوڑی سی چیز سچویشن شاید قابو میں ہو، لیکن ایکسٹرنل سائڈ پہ اور اسٹرکچرل سائڈ جو ہے خاص طور پہ ادھر بہت بڑے بڑے ویکنیسز ہیں جن کو سنبھالنا آئی تھنک ایک کافی لمبا معاملہ ہوگا۔ اور جو 15 ریکمنڈیشنز خرم صاحب جو اس رپورٹ میں دی آئی ایم ایف نے اسٹرکچرل چینجز کے لیے، جس پر اورنگزیب صاحب نے پہلے تو یہ کنفیس کیا کہ یہ چارج شیٹ ہے گورنمنٹ اور پارلیمان کے اوپر، لیکن 31 دسمبر تک اب ایکشن پلان بنے گا۔ اس پہ کچھ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ شوگر کارٹیلز کا بھی ذکر ہے کہ اس سے نقصان کتنا ہوتا ہے پاکستان میں، سپورٹ پرائزز جو دی جاتی ہیں، یا پھر ایسی پالیسی بنا لی جاتی ہے کہ شوگر انڈسٹری کو زیادہ انسینٹیوائز کیا جائے، کیونکہ پولیٹیکل جو ہے وہ کرونیز کو بھی وہ ہیلپ کرتا ہے یہ سارا نظام۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹرکچرل چینجز جس کی آئی ایم ایف سفارشات کے طور پہ آپ کو کمپیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس پر کچھ ہوگا؟ نہیں ہوگا تو نہیں، دیکھ لیں آپ کے ایوان صدر میں کون بیٹھے ہیں ابھی، ٹھیک ہے نا، شوگر کارٹیل کے جو صدر ہیں وہ وہی ایوان صدر میں جب تک بیٹھے ہوں گے تو اس شوگر انڈسٹری سے پاکستان کو نجات کون فرمائے گا، آئی ڈونٹ نو۔ آئی تھنک بہت زیادہ دہائی ہو گئی ہیں اب کہ پاکستان ایک اس کارٹیل کے پنجوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس سے نکالنا تو اب بہت ضروری ہے نا، ڈی ریگولیٹ کر دیں اس کو، ایک دفعہ جان چھڑائیں ان شوگر ملوں سے بھی آخر۔ لیکن جیسا آپ نے بھی آئی تھنک ذکر کیا، جیسے رپورٹ میں بھی ذکر ہے، اس اپنے ہی انڈسٹری کے شوگر ملوں کے جو سیاسی جوڑ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا تیز ہے کہ لگتا یہ ہے کبھی کبھی کہ یہ ساری سیاست چلتی ہی صرف ان شوگر ملوں کو چلانے کے لیے ہے۔ آئی تھنک ہونا تو ہوگا، اگر آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے تو ان شوگر ملوں کو تو ختم کرنا چاہیے اور ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے شوگر انڈسٹری کو آل ٹوگیدر۔ میں تو کہتا ہوں ختم کر دو، بالکل بند کر دو ان شوگر ملوں کو۔ شوگر کین اگانے کا کوئی بزنس ہے نہیں پاکستان میں، نہیں تو کنزمپشن پھر کہاں سے پوری ہوگی خرم صاحب؟ یہ کوئی ایسینشل کراپ ہے خرم صاحب، کنزمپشن کہاں سے پوری ہوگی پھر؟ وہ ایوب خان صاحب کے خلاف تو شوگر کی وجہ سے پوری تحریک چل گئی تھی، آپ تو بڑا خطرناک مشورہ دے رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، ایوب خان کے خلاف تو بہت وجہ سے چلی تھی تحریک، ٹھیک ہے، شوگر تو ایک ہی اس میں وجہ تھی، لیکن بہت اور اس میں ساتھ ساتھ بھی چیزیں شامل تھیں۔ یہ شوگر انڈسٹری جو پاکستان کے گلے لگی ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک،
اس سے نجات فرمانا بہت ضروری ہے مزمل. I mean, it's difficult to underscore this point enough. ٹھیک ہے. عابد صاحب آپ کا کیا ویو ہے اس پر؟ چونکہ غالباً if I'm not wrong 90s کے بعد تو لائسنسنگ بھی بند کر دی گئی اور ایک اسپیسیفک گروپ ہے جس میں کانسنٹریٹ کر دیا ساری شوگر انڈسٹری کو. تو اس میں واقعی اتنی بڑی ریفارم چاہیے؟ خرم صاحب کہہ رہے ہیں ختم کر دیں, وائپ آؤٹ کر دیں اس کو. شاید شوگر ملوں کا بند کرنا جو ہے وہ تو حل نہیں ہوگا, لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ جو محکمہ خوراک کا بند ہوا اور ابھی جو پاسکو ڈیزالو ہونے جا رہا ہے, یہ ریکمنڈیشن جو تھیں یہ پرویز مشرف کے دور سے چل رہی تھیں اور اس وقت سے یہ بات شروع ہوئی تھی شوکت عزیز صاحب کی وزارت عظمیٰ کے زمانے سے کہ جناب یہ محکمے جو ہیں یہ اسپیشلی جو محکمہ خوراک ہے صوبائی, ان کا کوئی فائدہ نہیں اور ان کو ختم کیا جائے. اور اب گریجولی اب آ کے پچھلے 2 سالوں سے جو گندم کی سپورٹ پرائس میکنزم ہے اس کو فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب اسی طریقے سے شوگر کا ہم سب جانتے ہیں ہر سال یہ کرائسس آتا ہے. اگر بین الاقوامی منڈی میں قیمتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں تو پاکستان کی شوگر باہر چلی جاتی ہے, پھر وہاں سے مہنگی امپورٹ ہو کے آتی ہے, نہیں ہے تو یہاں پہ کرشنگ سیزن جو ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے, کسان روتا رہتا ہے کہ اس کے کمات کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا. یہ آلریڈی آئی ایم ایف کی ایک ریکمنڈیشن ہے ایگریکلچر میں ان کموڈیٹیز کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی, اور مجھے لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے اب آئی ایم ایف ٹف ہوتا جا رہا ہے وہ پاکستان چونکہ اتنی زیادہ ان کے ساتھ بدعہدی کر چکا ہے کہ اب وہ بہت سی چیزیں فرنٹ لوڈنگ کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شاید جو اتنا ٹائم نہ لے جتنا کہ ویٹ کی سپورٹ پرائس ختم کرنے میں لگ گیا, اس میں تو دہائیاں لگ گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نیئر فیوچر میں فوری طور پہ کل نہیں بھی ہوتا تو یہ جو شوگر کی ڈی ریگولیشن ہے اٹس آن کارڈز, یہ اس پروگرام میں نہیں تو اس سے اگلے پروگرام میں جو کہ پاکستان کو لینا ہی لینا ہے اس میں یقیناً یہ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہو. اور عابد صاحب اس کے علاوہ ایک اور ڈیبیٹ جو چلی آ رہی ہے کافی دہائیوں سے وہ یہ ہے کہ سینٹرلائزیشن کرنی ہے اکانومی کی یا ڈی سینٹرلائزیشن کرنی ہے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا پلان یہ ہے کہ سینٹرلائز کیا جائے, لیکن پیپلز پارٹی کا یہ ویو پوائنٹ نہیں ہے, ہم ڈی سینٹرلائزیشن پہ یقین رکھتے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈنڈے کے زور پہ معیشت چلانا جو ہے وہ اچھا فیصلہ نہیں ہے حکومت کا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ این ایف سی کے اوپر یا پھر یہ جو ٹرکل ڈاؤن تھا ریونیو کا پاکستان میں صوبوں تک, اس پر کچھ ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے جس کا اشارہ بلاول بھٹو صاحب کر رہے ہیں؟ دیکھیں 7th NFC 2009 میں ہوا اور اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو چیزیں بہت چینج ہوگی. 2 سینسس آپ کے پاس آگے, 5 جنرل الیکشنز آگے, 3 میگا فلڈز جو تھے 2010, 22 اور 25 والا آ گیا. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی سے چینج ہوئی. اب اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ کم از کم اب اس NFC میں میٹنگز میں ان ساری چیزوں پہ ایک دفعہ نظر ثانی کی ضرورت ضرور موجود ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہوا کہ صوبوں کو جب آپ نے 57.5% شیئر دیا تو وہ اس طریقے سے انہوں نے اس پہ رسپانسبلٹیز کو آن نہیں کیا. وفاق جو ہے, وفاق میں چونکہ سیکریٹریز اور منسٹرز کیبنٹ سائز کو بڑھانا ہوتا ہے, انہوں نے ڈیوالپ سبجیکٹس کی منسٹریز جو ہیں ان کو ڈسبینڈ نہیں کیا. اور جو اس میں ایک بڑی چیلنج جو کہ شہروں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے, صرف ناظرین کو یاد دلاتا چلوں کہ 7ویں NFC میں یہ بھی تھا کہ GST کا 1/6 جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی دیا جائے گا جب ضلعی اوکٹرا اور جو ضلع جو ہوتے تھے ٹول چنگیاں وہ ختم ہوئی تھی. اب وہ جو تھا وہ صوبوں نے ڈائریکٹ رکھ لیا, جس کے نتیجے میں لوکل گورنمنٹ میں اگر کہیں پہ الیکشن ہوئے بھی تو ان کے پاس تو پیسہ ہے نہیں, جس سے کہ آپ کی جو